الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہے۔ ہر ہی پروگرام میں ایک قرآن پاک کا واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق حاصل کرتے ہیں۔ آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب بھی اور دردناک واقعہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے اور یہ ایمان کی جان ہے۔ نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور جب نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچے یا نبی پاک علیہ السلام کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچے تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی، نبی پاک علیہ السلام پر جادو کیا گیا۔ ناظرین، آج یہ واقعہ ہم سنیں گے اور یہ قرآنی واقعہ ہے اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے۔ جادو کے بارے میں بڑے مسکنسیپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے، بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا۔ البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آسیب سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے، جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام پر جب جادو ہوا تھا، جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ السلام پر جادو کر دیا، جس کا اثر پیارے آقا علیہ السلام کے جسم پر نمودار ہوا۔ طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی، آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئیں، اور ان دونوں صورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور پیارے آقا علیہ السلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ السلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو ان آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ
कुफ्र और शिर्क का ना हो वो जायज़ है। इसी तरह गंडे बनाना और इन पर गरहें लगाकर आयात कुरान और अस्माए इलाहिया पढ़कर फूंक मारना भी जायज़ है। यानी तावीज़ात अगर शिर्क से पाक हैं, अगर कुफरिया कलिमात से पाक हैं, तो वो करने में कोई हरज नहीं, वज़ाइफ करने में कोई हरज नहीं। ये कुरान और हदीस से साबित है और आपने ये सुना। नाज़रीन, सीखने को क्या मिल रहा है? खुलासा ये हुआ कि सूरह फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें जिन और शयातीन, नजर बद और आसेब और तमाम अमराज खुसूसन जादू टोने का मुजर्रब इलाज है। इनको लिखकर तावीज़ बनाएं, गले में पहनाएं और इनको बार बार पढ़कर मरीज पर दम करें और खाने और पानी और दवाओं पर पढ़कर फूंक दें और फिर मरीज को खाना वगैरह खिलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हर मरज और बिलखुसूस जादू टोना दफा हो जाएगा, मरीज शिफा याब हो जाएगा। इसी तरह कुरान मजीद की दूसरी तमाम सूरतों की खुसूसी खवास हैं, जिनको बहुत खूबसूरत किताब जन्नती जेवर है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं नाज़रीन। इसी तरह हमें चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत करते रहें। कुरान पाक की हर हर्फ में शिफा है, बरकतें हैं। और आज ख़ास तौर पे हमारे नाज़रीन को गोया वजीफ़ा, कुरानी वजीफ़ा मिल रहा है। बहुत सारे नाज़रीन ये गुजारिश करते हैं कि हमें कोई वजीफ़ा बताया जाए। तो देखिए, आज तो कुरान के ज़रिए, और वो वजीफ़ा जो नबी पाक को रब की तरफ से अता हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी शिफा नसीब हुई, तो हमें ज़रूर इसको अपनाना चाहिए। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मज़ीद इस मामले में आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि दोनों सूरतों की तिलावत और उसका तर्जमा पहले सुन लेते हैं और फिर मज़ीद इस बारे में बात करते हैं कि इस हैरत अंगेज़ वाक़े से मुझे और आपको मज़ीद क्या सीखने को मिलता है। पहले सूरह फलक की तिलावत होगी, सूरह नास की तिलावत होगी। मैं यहाँ एक और बात भी कहना चाहूँगा। कुछ लोग ये कहते हैं जनाब हम वजीफ़ा करते हैं, असर नहीं होता, बरकत नहीं मिलती। पहले ये चेक कर लें कि आपके मखारिज ठीक हैं, आप तिलावत सही मखारिज के साथ करते हैं। तो अब जो तिलावत आप सुनेंगे ना, तो उसमें ये भी चेक कर लें कि आप क्या इसी तरह के तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं। और अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो कुरान पाक सही तरीके से पढ़िए, फिर देखिए इसकी कैसी बरकतें मिलती हैं। आइए सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत और उसका तर्जुमा। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तुम फरमाओ मैं उसकी पनाह लेता हूँ जो सुबह का पैदा करने वाला है, उसकी सब मखलूक के शर से, और अंधेरी डालने वाले के शर से जब वो डूबे, और उन औरतों के शर से जो गिरों में फूंकती हैं, और हसद वाले के शर से जब वो मुझसे जले। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ तुम कहो मैं उसकी पनाह में आया जो सब लोगों का रब, सब लोगों का बादशाह, सब लोगों का खुदा, उसके शर से जो दिल में बुरे खतरे डाले और दुबुक रहे, वो जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, जिन और आदमी। नाजरीन, सूरह फलक और सूरह नास के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। एक और हदीस पाक सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम पर हल्की बारिश हुई और उस वक्त अंधेरा छाया हुआ था और हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतजार कर रहे थे कि वो आकर हमें नमाज पढ़ाएं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, पढ़ो। मैंने अर्ज की, क्या पढ़ूं? इरशाद फरमाया, सुबह शाम 3-3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। इनकी तिलावत करना तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएगा। चलें, एक और वजीफा मिल गया, सूरह इखलास को भी शामिल कर लें। तो सुबह शाम पढ़ें तो इंशाअल्लाह बुरी आफतों से, मुसीबतों से, जादू टोने से, आसेब से, इन तरह की बलाओं से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ कुछ मसाइल भी सीख लेते हैं। हजरत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाफर के बच्चों को जल्द जल्द नजर होती है, क्या मुझे इजाजत है कि उनके लिए अमल करूं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत अता फरमाई। तो सीखने को ये मिला
کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو، کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ تعویذ کرنا، عمل کرنا جائز ہے، اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی ہیں؟ نمبر ایک، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا۔ نمبر دو، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں، رسیاں چل رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا تھا۔ نمبر تین، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے۔ نمبر چار، جادو، ٹونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی، سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنے عاملین آ گئے ہیں، اتنے عمل کرنے والے لوگ آ گئے ہیں، اتنے بورڈ ہمارے شہروں اور وطن میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے آدمی پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہو گیا ہے۔ خدا جھوٹے عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، عجیب ماحول ہو گیا ہے۔ کچھ بد نصیب تو وہ ہیں جو کسی کو تباہ کرنے کے لیے جادو کروانے جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور پھر بیچارے کچھ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا بعض اوقات ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بھی کسی عامل کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جناب آپ کے گھر میں بہت برا عمل ہوا ہے، فلاں جگہ کوئی چیز دبی ہوئی ہے، اور اس کو اب سنبھالنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے اتنے بکرے چاہیے، اتنے مرغے چاہیے، اتنے انڈے چاہیے، قبرستان میں یہ عمل کرنا ہوگا، اور پھر غریب آدمی اپنی چیزوں کو بیچ کر ہزاروں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، اور خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، پلیز ایسا نہ کریں۔ بلکہ میں تو ان عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ حلال روزی کی طرف آئیں۔ دعوت اسلامی نے بڑا شاندار ایک انداز اختیار کیا، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویذ کس سے لیں، ہم یہ وظائف کہاں سے لیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا، الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے۔ اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے، جی ہاں بغیر کسی فیس کے، لاکھوں لاکھ تعویذ ہر مہینے ناظرین یہاں سے دیے جاتے ہیں، پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں، کوریئر بھی کیے جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ تو یہ تعویذات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لیجئے۔ آن لائن تعویذات کی سروس بھی موجود ہے۔ حالانکہ دعوت اسلامی کا اس ڈپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو، دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں، نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو سپورٹ کروں، دعوت اسلامی جس شعبے میں خرچ کر رہی ہے اور نہ جانے کتنے دکھیارے مسلمانوں کی دعائیں لے رہی ہے، تو اگر آپ دعوت اسلامی کے شعبہ تعویذات عطاریہ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تو بھی ہم سے رابطہ کر لیجئے۔ لیکن پلیز ان جھوٹے عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور مجھے جو ناظرین سن رہے ہیں، ہر بندے پر جادو نہیں ہوتا، ہر بندے پر جن نہیں آ جاتا، ہر بات میں وسوسہ نہ لایا کریں، وظائف پڑھ لیا کریں۔ صبح و شام یہ وظیفہ ہمیں نبی پاک نے دے دیا ہے، صبح گھر سے پڑھ کر نکلے، شام گھر پر آ کر سونے سے پہلے پڑھ لیں، آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اللہ نے چاہا خیر آپ کا مقدر رہے گی، اور مزید ضرورت ہو تو دعوت اسلامی کے اس شعبے سے رابطہ کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآنی وظائف کی کیا اہمیت ہے، اور جائز وظائف کرنے میں، تعویذات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آخری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا، جبریل امین نے بتا دیا کہ جادو کس نے کیا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہیں لیا، سزا نہیں دی۔ اس لبید بن عاصم کو، اس کی جو بچیاں تھیں، جو بھی لوگ تھے جادو کرنے والے، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے ظلم کیا ہے، پھر بھی معاف فرماتے، اور ہم شک کی بنیاد پر بدلہ لے لیتے ہیں۔
ہے کوئی عامل کہہ دیتا ہے تمہارے گھر میں سین نام کی کوئی عورت ہے, اس نے یہ کیا ہے. اب جتنے سین نام والے ہیں سب کے ساتھ بدگمانی شروع, جب سے سب سے لڑائی شروع, سب کے بارے میں برا سوچنا شروع. انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے. معافی کرنے والا ذہن رکھیے. معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا, رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے, کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے, تو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. مشکل ضرور ہے, دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں, لیکن مزہ بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے, غلط بھی کیا ہے سامنے والے نے اور میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں, پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں اور اس نیت سے معاف کریں میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں, تو مجھ گناہگار کو معاف فرما دے. اللہ کریم ضرور کرم فرمائے اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے. ہمارے سلسلے پیغام قرآن میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی میسج, کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھایا جائے. تو آج الحمدللہ آپ کے لیے یہ پیغام تھا کہ قرآن پاک پڑھیے, اس پر عمل کیجئے, اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے, اور پھر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی کیجئے. وقت ہوا ہے ایک اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے تعارف قرآن. پیغام قرآن. ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تعارف قرآن کا, اور آج تعارف قرآن میں ہم قرآن پاک کی انہی دو صورتوں کی بات کریں گے جس کا ذکر ہم نے اپنے سلسلہ پیغام قرآن میں کیا, یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس. سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ فلق کی. سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی, اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد, اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں. فلق نام رکھنے کی وجہ, فلق کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے, اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اس صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی. وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہے. سبحان اللہ. تو اس سورت کے بارے میں بڑے فضائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے. ایک بار حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں, آپ ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئیے سورہ ناس کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں, اس کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں. سورہ ناس جو ہے ناظرین یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخری سورت ہے. اس کا مقام نزول سورہ ناس زیادہ صحیح قول کے مطابق مدنی ہے. اس سورت میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں. الناس نام رکھنے کی وجہ, عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے, اس مناسبت سے اسے سورہ الناس کہتے ہیں یا اسے سورۃ الناس کہتے ہیں. سورۃ الناس کے مضامین, اس سورہ مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. سورہ فلق کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورۃ الناس کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ فلق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی اور اس صورت میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے, قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں ایک اور پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.